Ishfaq Ahmad Baba. Okay. 12 number. तो क्या ये मतलब बाय मिस्टेक है या ये कि नाम ये उस वक्त उस शायद उस दौर में इस तरह ही वहाँ कश्मीर में लिखते थे, इशफाक अहमद बाबा, अशफाक नहीं लिखते थे. अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि इट शुड बी अशफाक रादर देन इशफाक. मैं कहा हो गया है स्कूल से ही. तो Introduce yourself. As already mentioned, my name is Ishfaq Ahmad Baba and I am from Kashmir, district Baramulla, and currently I am pursuing my PhD from Maulana Azad National Urdu University, Lucknow campus, and my PhD is on environmental concerns. I have done my masters in English and up till graduation I had Urdu as a subject from first class to graduation class, and I have done my masters in English, and then I have done B.Ed, and I have done multiple times national eligibility test, set exam. I have qualified. So currently I am pursuing PhD, and I have some experience of teaching in government school as well as in good CBSE schools. Okay. Let's talk about parts of speech. Okay. Can you explain conjunction? Conjunction. Conjunction. Yes, sir. There are three types of conjunctions. One is called coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and embedded conjunctions. Like coordinating conjunctions are used in Just define the conjunction at first. Yes. What is a Conjunction is a word that joins two clauses or two ideas. It can be two words or it can be two clauses, two independent clauses. It can be like he is smart but he is poor. He is smart and poor. So here we can use it in both clauses, independent clauses, and we can use it in words, both words. Means simply it is a joining words. Yeah, it's joining, it coordinating, because that's why it's called coordinating. Okay. Let's talk about pronoun. Okay. Can you explain personal pronoun? Which words fall in the category of personal pronouns? Yes, sir. My is there, our is there. Even sometimes they interchange, like myself can be there. Her car belongs to her. Or him can be used in the personal pronouns. Okay. Possessive. Have you heard about possessive adjective and possessive pronoun? Yes, there is reflexive pronouns and possessive. There are possessive adjective and possessive pronoun. There are possessive pronouns are myself, yourself, and in possessive adjective. Possessive adjective can be mine, yes, mine, myself. It can be herself. It can be himself. Okay. Can you tell me which form of the main verb is used in the affirmative sentence of simple past? Affirmative sentence of simple past. Which form of the main verb is used? Second form of the main. Second form. Okay. And in negative of simple past, in negative sentence of simple past, which form of the main verb is used? Negative. In negative sentence of First form. First form. Okay. In the passive voice, which form of the main verb is used?
Third form. Third form. Okay. Can you tell me the names of the tenses which cannot be converted into passive voice? Names of the tenses. Which cannot be converted into passive voice? I think I need few seconds to explain it first. Like we say that those intransitive verbs cannot be. No, I'm talking about tenses. You know, there are 12 tenses in total. So generally people say that present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous, and future continuous is also said that these are not translated into passive voice. These are 4 tenses which are not changed into passive voice. Absolutely. Okay, so he will be doing he will be doing his homework tomorrow. So again, I said it already that future continuous cannot be changed into, because then it adds that being part of the sentence, which Means this cannot be changed into it passive cannot voice. be, because it adds that being. What is the element. tense of this sentence that I have spoken? He will be. You said He will be doing his homework. What is the tense? it's by structure. It's present. It's future continuous. Future Continuous. continuous. Okay. Can you differentiate between the use of since and for? Point of time, period of time. Okay. So, which one is used for the period of time? Since is used for point of time. For is used for this. For is used for period of time. Okay. If last time, yesterday, which one will be used before this? Suppose there is a Yesterday, since yesterday. Okay. Last 2 years? For 2 years. For last 2 years, because it's a period of time. We don't know the exact time is not mentioned. The point is the inception is not mentioned. Okay. Have you heard about the articles? Absolutely, there are 3 articles: definite and indefinites. 3 or 2 articles? How many types of article are there? There are 2 types of articles, types but of articles are 3. In number, they are 3. Okay. Yeah. Okay. So, suppose you have to explain a student. Okay. You are going to teach indefinite article. Indefinite article you are going to teach, and you have to explain the students where a is used, where an is used. The difference you have to explain them. I think very simple. The first thing is, as all the teachers of language, they do that. First of all, make sure that they understand that consonant sound gets a and vowel sound gets an. And the second is that we have to understand that like a and an are used with common nouns. They are used with like common nouns, but I think to make it more correct, I have to teach them also they, because I have to tell them where to use they, with which proper nouns I should use they, with which names I should use they. Like India will not get they, but the Indian will get they. For example, countries don't get they, but Himalayans get they. And sometimes even in common nouns we use they. When No. Just we have to be limited to indefinite only. I'm not talking about the definite article. You're not, sir. I have not gone sir. there. You are not talking about definite, but Means according to you, according to me, I have to, if there is a vowel sound, we use an. If there is a consonant sound, we use yeah. a. Okay.
And plus there are other, we take the example of which is countable noun and which is uncountable noun. Okay, if there is a noun that is uncountable, but it begins with a vowel sound, so shall we use an over there? The noun is uncountable, but it begins with vowel sound. So can we use an over there? Now it depends upon the context. I think I have to get first into the context of that word. Where will I fit that word, and what would be the context of that noun? Then accordingly I will use a or an. It may be used, or there might be zero article. Give an example where it can be used. Give a sentence in which there should be an uncountable noun and you have to use an uncountable. Before an emotional fool. An emotional fool. Emotional fool. Okay. So which noun is uncountable here? If you have used an here, so an has been used for which noun? Oh, so yeah, I think fool is the noun here, and emotional. I will use like this. Just do you know the difference between countable and uncountable? Yes, sir. Countable noun is the one which has a singular and plural form. Okay. Uncountable noun does not have plural form. It stands same in the singular as well as in the plural form. Okay. Can we use article the before the names of trains? Before the names of trains? Yes, we can say the Shatabdi train. We can say the Vande Bharat, because these are the specific name. But with general train, if the train is a general, then we don't use articles. Okay. Is article the used before the name of newspaper or not? Yes, absolutely. The Hindu, it's always there. Okay. So I will just speak some sentences. Okay. You will have to write on the whiteboard, and you will whiteboard is sure, placed sir. over there. Sure, sir. You can take the marker. Yes, sir. He has a car. Full stop. Okay. Change it into passive voice. It cannot be changed. Why? Because here if we see that first it has that major form problem of a verb, because here we don't have a verb, the transactive verb, where the verb, the action of the verb should shift to the object, but here it will change the whole meaning. He has a car, for example. How would we change? It's unchangeable, it cannot be changed. This sentence can never be changed. Is the word transitive or intransitive over there? In the sentence, the verb has. Is it transitive or intransitive? I think if we look at this verb has, we can take it as intransitive, because it's not transitive verb. It's not. So can you define transitive verb? Transitive verb is where the action starts from the subject and shifts to the object. And transitive verb is like baby sleeps, where the action. So which one is changed into passive voice? Transitive or intransitive? Transitive verb. Transitive verbs are changed into passive verb. He broke the glasses. Glasses are broken by him. We change these sentences. We don't change these sentences. These sentences can never be changed. Okay. Write another sentence. Okay, you write a sentence. Okay, in the direct speech.
Direct speech. In the direct speech, you Okay. have to write a sentence yourself. Okay. Okay. At first, please rub it, then write. It will be Yes, more, sure. that legible at that time. Sure, sir. Sure. He says, I am fine. Fine. Okay. So change into indirect speech. Okay. Why have you not changed the tense of the reported clause? Because according to the rule, when the reporting verb is in present Okay. and the reporting speech is also in present, then the tense of the reporting speech cannot be changed. It will stay as same as the reporting verb. Another sentence, right? Just I'm going to speak out the sentence. Okay, you have to write. Ji, tell me. The teacher. Can I? Okay, you can see. The teacher Okay. Said, said, comma, comma, are you a student? huh? Are you a student? Are you a student? Okay. Are you a student? Yeah. The teacher said if I was a student. The teacher Said if I was a student. Okay. Okay, come and sit. Thank you, sir. Have you heard about degrees of comparison? Yes, sir, I have heard. There are generally 3 degrees: positive, comparative, and superlative. Okay. Before which one do we often use article the? Comparative. Superlative degree, the tallest. Like we said, he is the tallest boy in the class. Okay. Can you differentiate between the preposition in and into? In and into. In the context of place, when they are used. Exactly. Suppose you have to explain a student. Use of in and into. Okay? So, how will you just teach the students difference of in and into? It's simple. In can be used in different thing at different places. But if I say, for example, into 2 things, this pen is in my hand because it's surrounded by something. This pen is on my hand, but now I have to say into. When I add in with to, into always say something is in motion. For example, I'll say he is going into his room. That means he is just in the motion, in the process of going into the room. If I use he is in his room, that means he is already in the enclosure of, enclosure of 4 walls. But into is that
he is in the motion, he is in the process of going in the room. Okay. So, I do not like the boys of this class. I do not like the boys of this class. So tell the parts of speech of each word used in the sentence. You can write on the. Okay. I do not like The boys of this class. This is pronoun. Okay. Do not. I do not like. Like is verb here. Okay. This is article, noun, preposition, Okay. determiner, noun, and subject. I do not. It's that negative we use sometimes. Like What is do here? Only do. I do. No, not. Okay. Not will remain there. I am It talking can- about only do. Do It- means what is the parts of speech of do? Parts. It's a base form basically. It's a base form of a verb. Do is always a base form. Means you have to say na. This is also verb. Yeah, base form of a verb. First form, which we call base form of a verb. Do not, but it's a negative base Okay. form. Okay. Wait. You know that I do not like. Okay. So you know that there are two types of verbs in the tense. We use two types of verbs in the sentence: helping verbs and main verb. Auxiliary and help. Auxiliary and helping both are the same. Same things, Okay. and main. verb. So in this sentence, which one is helping verb and which one is main verb? Here you have. This is a linking verb. This is auxiliary verb. This is the main verb here. Okay. Because this is qualifying this verb. Okay. Okay. جی آپ ویسے کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں جی سر. تو اردو تو اچھی خاصی آتی ہوگی آپ کو. تھوڑی سی آتی ہے. تو تعارف اردو میں. جی ہمارا نام اشفاق احمد بابا اور ہم کشمیر ضلع بارہمولہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری جو تعلیم وہ ابتدائی تعلیم گاؤں کے گورنمنٹ اسکول سے ہوئی. پھر ہم نے اپنی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ ہم نے کشمیر یونیورسٹی سے حاصل کی. اس کے بعد ہم نے جو UGC NTA UGC نیٹ کے جو امتحانات ہوتے ہیں وہ ہم نے کوالیفائی کیے اور جو اسٹیٹ لیول پہ ہوتے ہیں اسٹیٹ ایلیجیبلٹی ٹیسٹ وہ کوالیفائی کیے. اور کچھ دیر ہم نے CBSE اسکولز میں ایک دو سال ایز لیکچرر پڑھایا. اس کے بعد ہم نے ایز اے ٹیچر ود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آف کشمیر گورنمنٹ ان کے ساتھ ہم 2 سال پڑھاتے رہے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ کے ہم PhD کے لیے آ رہے اور ہمارا 3را سال ہے PhD. تو آپ یہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ بندہ مومن کب ہوتا ہے؟ ہاں بندہ مومن تب ہی ہوتا ہے جب اس کے اندر ایمان ہوتا ہے. ایمان کب ہوتا ہے؟ ایمان سے کیا مطلب؟ ہاں میرے نزدیک ایمان یہ ہے کہ جب ایک انسان تنہائی میں بیٹھا ہو اور اس کے ارد گرد کوئی بھی کہ وہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے اپنے آپ کو ہپوکریٹ نہیں بنا سکتا اس وقت یا نارسسسٹ اور اس کی تنہائی اس کو یہ کہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے تو میرے نزدیک اس انسان کے اندر ایمان ہے. اگر اس کی تنہائی اسے کہہ سکے کہ آپ کے اندر ایمان. یہ تو پھر ایمان کا ایمان کے ہاں جو ایمان کے جو ہمیں بتایا گیا ہے ایمان مفصل، ایمان مجمل، فرشتوں پہ ایمان لانا، قرآن پہ ایمان لانا، قیامت میں ایمان لانا، ایک اللہ پہ ایمان لانا، وہ تو ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایمان اس شخص کے اندر ہے جس کی تنہائی اسے کہے کہ تمہارے اندر ایمان. میں تھوڑا سا وہ صوفی ٹائپ کا بندہ ہوں، تھوڑا سا ان چیزوں کو مانتا ہوں لائف میں. تو
اس وجہ سے تھوڑا سا میں فلسافیکل باتیں کرنے لگتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. پھر آپ نے جیسے یہ جو صوفی ٹائپ آپ نے استعمال کیا, تو جیسے اماموں کے بارے میں اصل میں تھوڑا سا وقت لے سکتا ہوں. میں شاید ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا, تو میں بہت زیادہ رجحان رکھتا تھا سائنس کا, اور کہیں نہ کہیں میری جو بہت ایک تعلق بنا تھا. جی پھر وہ آپ وہاں سے ہاں, تو اس کے بعد جب میں نے رومی کی کتابیں پڑھنی شروع کی, شمس تبریزی, ابن العربیہ, اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جن کو فاؤنڈر آف صوفیزم کہا جاتا ہے, تو اس کے بعد کشمیر از نون ایز ویلی آف ریشیز اینڈ صوفیز. پھر ہمارے شیخ العالم ہے وہاں پہ, للدید ہے وہاں پہ. حالانکہ میں مانتا ہوں آج کے دور میں صوفیزم کے برعکس ہی سوچ ہے, لیکن میری سوچ پتہ نہیں کیسے اس طریقے سے شفٹ ہوئی. تو اب جیسے بہت سارے جو مطلب الگ الگ گروپس کے لوگ ہیں صوفیزم تک پہنچتے ہیں, تو بہت سے لوگ ہیں جو صوفیزم کو تو انکار کرتے ہیں کہ یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک فلاسفی آپ کو یہ ملے گی, دوسری فلاسفی وہ ملے گی جو صوفیزم کا دعویٰ کرتے ہیں, جیسے مطلب دیوبند کا گروپ ہے, بریلویوں کا گروپ ہے, اور بھی اس طرح سے بہت کچھ آپ کو گروپس ملیں گے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا کیسے مطلب ان کے صوفیزم کے طریقے کو آپ کیسے کتنا لائک کرتے ہیں؟ صوفیزم میں ایک چیز میں سمجھ پایا ہوں, اگر مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے آپ جواب دینے کے لیے. میں ایک چیز سمجھ پایا ہوں کہ صوفیزم کو میں اس طرح دین کو سمجھ پاتا ہوں, اور میرے نظریے میں وہی صوفیزم تھا رومی کا, شمس تبریز کا. ان کا شمس تبریز رومی کو کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے میں کھانے سے شراب لے کے آئیے اور ہاتھ میں لے آئیے گا میرے لیے. تو رومی جب اس وقت ہوتا ہے, وہ اتنا بڑا مولانا رومی, وہ کہتا ہے میں کیسے جاؤں گا, جب میں وہاں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. وہ کہتا ہے تمہیں جانا ہی پڑے گا. اس کا وہاں اس کو انسلٹ کرانے کے لیے نہیں بھیجنا ہوتا ہے, لیکن اس کا جو وہ ایک انسان کا یہ کہ میری عزت, میں اس کا میں ختم, میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب رہی بات فرقوں کی, آئیڈیالوجیز تو رہیں گی تا قیامت, آئیڈیالوجیز آئیں گی. اب آپ اپنے لیے کون سا ٹریک مطلب جیسے وہ کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ہاں, اگر ان آئیڈیالوجیز میں کس کو آپ کس سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, جی میں آپ کو سچ کہوں, مجھے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہوں گا جس سے میں کوئی براؤنی پوائنٹ سکور کروں, کوئی چیز نہیں. میں آپ کو سچ کہوں, مجھے کوئی انسان جب کہتا ہے نا کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں, صوفی ہوں, اور 50 کروڑ کے یا 10 کروڑ کے بلڈنگ میں رہتا ہو, میرے لیے وہ کبھی صوفی یا نمازی نہیں ہو سکتا. میرے لیے صوفی وہ ہے جو انسانیت کے لیے جیتا ہے, کیونکہ ہمارا کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا. یہ تو بہت ٹاپ کی فلاسفی ہوگی. ہاں, بٹ میں اس سے نیچے اتر کے جیسے اب یہ سب کچھ جو کچھ چل رہا ہے ابھی, امت جس تفرقے کے دور سے گزر رہی ہے, تو اس میں آپ کیا مطلب وہ کرتے ہیں, یا کیا کہنا چاہیں گے, یہ صحیح ہے, سارے کے سارے صحیح ہیں, ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے؟ میں تو اس چیز کو بیوٹی سمجھتا ہوں اسلام کی, کہ ہر تھاٹ کو اسلام ایمبیڈ کرتا ہے. ہر تھاٹ اسلام میں کہیں نہ کہیں جسٹیفائی ہوتی ہے. ہر فرقے کی تھاٹ کو جسٹیفیکیشن ملتی ہے کہیں نہ کہیں اسلام میں. تبھی تو وہ تھاٹ, وہ آئیڈیالوجی آتی ہے, ویگ میں آتی ہے, تبھی تو اس کے فالوورز بنتے ہیں. فالوورز بنتے ہیں وہ ایک الگ سی چیز ہے, لیکن اس کا جسٹیفائی ہو پانا یہ تو میٹر کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں گے, مثلا جیسے ابھی آپ نے رومی کا فلسفہ پڑھا, ابن عربی کو پڑھا, ٹھیک, تو ابن عربی کو تو بہت سارے لوگوں نے ملک کہا, بہت سارے لوگ امام صوفیہ کہتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی اسٹڈی, آپ کا سسٹم مطلب اس کیٹیگری میں ہے کہ آپ کیسے یا تو یہ مانیں گے یا تو وہ مانیں گے. اب ایسا نہیں کہہ سکتے نا کہ ہاں ٹھیک ہے, جو لوگ ملت کہتے ہیں وہ بھی اچھا کہتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں وہ بھی اچھا کہتے ہیں. دیکھیے میں نہیں چاہتا ہوں, ہاں میں سمجھ گیا آپ کا سوال. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آئیڈیالوجی آف کلیش ہو, میں چاہتا ہوں آئیڈیالوجی آف ڈیبیٹ ہو. ٹھیک ہے,
अगर 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 हम